الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، رب اشرح صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ میں پاکستان کی سرزمین پہ ہوں اور خصوصاً لاہور کی، اور الحمدللہ میرا ایک تصور تھا، میں کئی پاکستانیوں سے پاکستان کے باہر ملا ہوں۔ اس کے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں، جیسے آپ جانتے ہیں میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو اگر اس اردو کی چھوٹی سی تقریر میں غلطیاں ہوں گی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ پاکستانیوں سے ملتا تھا میں پاکستان کے باہر، گلف کنٹری میں، چاہے دبئی، سعودی عربیہ، کویت، قطر، UK، تو میرے ذہن میں تصور تھا میں پاکستان میں آؤں گا تو مجھے ایسا استقبال ہوگا، لیکن وہ تصور غلط ثابت ہوا۔ یہاں ماشاءاللہ 10 گنا زیادہ استقبال ہوا جو میرے ذہن میں تھا۔ اور ایک بات کی جو خوشی ہو رہی مجھے، جو بہت خوشی ہو رہی ہے، کہ جتنے دیگر ہمارے مسلمان میں جتنے فرقے ہیں یا دیگر مذاہب ہے، اکثر لوگ نے مجھے ویلکم کیا۔ اگر ہم اللہ کے رسول کی سیرت پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر صحابہ سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے۔ ہشام الہی ظہیر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں دعوت دینا چاہیے اللہ کی طرف، کوئی گروہ کی طرف نہیں، کوئی فرقے کی طرف نہیں، ہمیں دعوت دینا چاہیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اور جو قرآن کی آیت میں نے شروع میں تلاوت کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے۔ اللہ کی رسی ہے قرآن اور صحیح حدیث، اور آپس میں نہ بٹے۔ اور اگر ہم بڑے علماء کے نسبت میں رہتے ہیں تو پتہ چلتا ہے فرق کیا ہے، کیونکہ میں جب شاگردوں سے ملتا ہوں اور جب بڑے بڑے علماء سے ملتا ہوں، چاہے وہ اہل حدیث کے ہو، دیوبند کے ہو، یا چاہے ندوہ کے ہو، تو فرق یہ معلوم پڑتا ہے کہ ان لوگ دعوت دیتے اللہ کی طرف، اپنی طرف نہیں۔ جب اللہ کی طرف آپ دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا عہدہ بڑھائیں گا۔ اپنی طرف دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، شاید دنیا میں آپ کو تھوڑا فائدہ ہو، آخرت میں نہیں۔ اور اگر دعوت دیں گے قرآن کی طرف دو۔ اگر آپ مدینہ سے فارغ ہیں اور کہتے ہیں مدنی مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ دیوبند سے فارغ ہیں، دیوبندی کہتے ہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن قرآن میں کیا لکھا ہے؟ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کیا مسلم ہے۔ آج کے تاریخ میں مسلمان 25% ہے، سب جگہ ہم پیٹے جا رہے ہیں۔ آپ اگر 8ویں اور 9ویں صدی کی تاریخ پڑھیں گے، یورپین کہتے ہیں ڈارک ایج، اندھیرے کا دور، لیکن مسلمان جو ترقی کیا تھا اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی میں، اگر آپ کو سائنس سیکھنا ہے تو فرق تھا آپ کو عربی زبان سیکھے۔ مسلمان عروج پہ تھے، کم تھے۔ آج ہماری تعداد زیادہ ہے، جو حدیث اللہ کے رسول کی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا جب سب مسلمان پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ پوچھتے کیا ہماری اقلیت ہوئیں گی، کیا ہم کم ہوئیں گے تعداد میں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں ہماری تعداد زیادہ رہیں گی، لیکن ہم جھاگ کی طرح رہیں گے، فروت، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ حالت ہے، 25%، 2 بلین سے زیادہ۔ ہمیں فٹ بال کی طرح مارا جا رہا ہے سب جگہ۔ وہ یہ نہیں دیکھتے آپ حنفی ہے کہ حنبلی ہے کہ شافعی ہے کہ سلفی ہے کہ دیوبندی ہے، مسلمان مارو، اور ہم آپس میں جھگڑا کرتے۔ اگر ہم ایک ہو جائیں گے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کریں گے، تو دیکھیں گے ہم پھر سے عروج پہ جائیں گے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ دعوت دیتے
ہم دیکھیں گے جتنے دیگر فرقے ہیں اس میں 95% یکسانیت ہے، 3, 4 یا 5% اختلاف ہے. جو قرآن کی آیت ماسٹر کی آف دعویٰ میں ہمیشہ کہتا ہوں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. جب غیر مسلمان سے یہ فارمولہ استعمال کرتے، ہم مسلمان میں بھی اختلاف ہے تو فارمولہ استعمال کرو. اکثر لوگ کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں، میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں.